بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ معزز سامعین السلام علیکم۔ حقوق العباد انسانوں کی فلاح و بہبود اور ان کی خوشحالی اور ان کے امن و سکون کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ وہ مل جل کر رہیں، آپس میں بھائی چارہ قائم کریں اور ایک دوسرے سے محبت کریں اور باہمی احترام کی فضا پیدا کریں۔ عام انسانوں کے احساس و جذبات اور ان کی ضرورتوں یعنی ان کے حقوق کا دوسرے انسان پر ادا کرنا لازم ہے۔ اس احساس ذمہ داری کے بغیر نہ کوئی معاشرہ وجود میں آ سکتا ہے، نہ یہ ترقی کی منزلیں طے کر سکتا ہے۔ قرآن کریم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو یہ تعلیم دی ہے کہ اور واضح کر دیا ہے کہ یہ کائنات اور کائنات کی تمام چیزیں جو ارد گرد موجود ہیں وہ ان کی خدمت اور منافع کے لیے پیدا کی گئی ہیں اور ان کا خالق اللہ ہے۔ قدرتی طور پر یہ زمین اور اس میں جو کچھ موجود ہے وہ اللہ تعالیٰ کے تمام بندوں کے استفادے کے لیے ہے۔ اس لیے تمام انسانوں پر ہے جو اس کراہ ارض پر آباد ہیں، یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی نعمتوں سے خود بھی فائدہ اٹھائیں اور دوسرے انسانوں کو بھی فائدہ پہنچائیں۔ دوسرے انسانوں کے مفاد کا ان کا حصہ، ان کی ضروریات کا خیال رکھنا ہی حقوق العباد ہے۔ ایک بار سرور کائنات فخر موجودات جناب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص صرف اس لیے بخشا گیا کہ اس نے ایک پیاسے کتے کو پانی پلا کر اس کی جان بچائی تھی۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک عورت کے بارے میں بتلایا جس نے بلی کو رکھا ہوا تھا اور اس کو کھانا بھی نہ دیتی تھی۔ فرمایا کہ اپنی بے رحمی کی وجہ سے اسے عذاب دیا جائے گا۔ مسلمان یہ سمجھ لیں کہ انسانوں کے حقوق ادا کرنے کے ساتھ ساتھ تمام دوسری مخلوقات کے حقوق بھی ادا کرنے چاہیے۔ حقوق کی ادائیگی کے سلسلے میں اسلام پہلا اور آخری دین ہے۔ اسلام اس قسم کی غیر انسانی اور غیر فطری سلوک کا قائل نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک مومن کے دوسرے مومن پر 6 حقوق ہیں۔ جب وہ بیمار ہو جائے تو اس کی بیمار پرسی کرے، اور جب مر جائے تو اس کے جنازے میں شرکت کرے، اور جب وہ اپنی کسی ضرورت یا دعوت کے لیے بلائے تو اس کی پکار پر لبیک کہے، جب اس سے ملاقات کرے تو اسے السلام علیکم کہے، جب وہ چھینک مار کر الحمدللہ کہے تو اس کے جواب میں یرحمکم اللہ کہے، اور اس کی غیر ضروری اور غیر موجودگی پر ہر موقع پر اس کی خیر خواہی کرے۔ قیامت کے روز صرف اللہ کے حقوق جیسا کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کا ہی حساب ہوگا، بلکہ بندوں کے حقوق کا بھی حساب ہوگا۔ حقوق العباد کے گناہ نماز پڑھنے، حج یا روزہ رکھ لینے سے بھی معاف نہیں ہوتے۔ یاد رکھو، ان گناہوں میں معافی نہیں ہے، تلافی بھی کرنا ہوگی۔ اللہ پاک قیامت کے دن ارشاد فرمائے گا، کوئی دوزخی دوزخ میں اور کوئی جنتی جنت میں داخل نہ ہو جب تک وہ حقوق العباد کا بدلہ نہ ادا کر دے۔ دین اسلام میں حقوق العباد کی بہت زیادہ اہمیت ہے، بلکہ حدیث میں یہاں تک یہ حقوق اللہ پورے کرنے کے باوجود بہت سے لوگ حقوق العباد کی کمی کی وجہ سے جہنم کے مستحق ہوں گے۔ حقوق العباد میں سب سے زیادہ مقدم ماں باپ کا حق ہے، اور دوسرے رشتہ داروں کا، اور پھر غیروں کا۔ غیروں میں بے کس یتیم سب سے مقدم، اور پھر دوسرے مسائل۔ دین سے دوری اور لا علمی بہت سے مسائل کو جنم دیتی ہے۔ اختلاف ہوتا ہے، فتنہ فساد پھیلتا ہے، تعلقات میں دوری پیدا ہو جاتی ہے۔ ان مسائل کو حل کرنے میں میرا دین بھرپور مدد کرتا ہے۔ اسلام نے زندگی کے ہر شعبے میں ہماری رہنمائی کی ہے۔ اللہ سے بندے کے تعلق کے ساتھ ساتھ بندے کا بندے سے تعلق کیسا ہونا چاہیے، بندے کے بندے پر کیا حقوق ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت وضاحت کر کے بتایا ہے، شرع صرف مطالعہ ہے۔ ہمیں قرآن پاک سے حقوق کی صحیح تعلیم حاصل کرنی چاہیے۔ ہمارے دین کا 90% حقوق العباد پر مشتمل ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو حقوق العباد ادا کرنے کی توفیق دے۔
اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، بس اے مسلمانوں، اتفاق فی الخیر میں بخل مت کیا کرو، بلکہ قرابت داروں کو ان کا حق دیا کرو، اسی طرح مساکین اور مسافر کو بھی ان کے حقوق دیا کرو۔ ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے طالب ہیں، ایسے ہی فلاح پانے والے ہیں۔ ایک اور مقام پر ارشاد رب ذوالجلال ہے، بے شک اللہ تعالیٰ اعتدال، احسان اور اہل قرابت کو دینے کا حکم کرتا ہے، کھلی برائی، مطلق برائی اور ظلم کرنے سے منع فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں اس لیے نصیحت فرماتا ہے کہ تم نصیحت قبول کرو۔ سرور کونین سید حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارکہ ہے، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کو 5 وقت کا نمازی بنائے۔ اگر میری ویڈیوز آپ کو پسند آئیں تو انہیں لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔